Bismillahir Rahmanir Rahim. As you all know, today's event is celebrating the Urs of Gharib Nawaz Khwaja Mu'inuddin Chishti Rahmatullahi alayhi. And inshallah we will listen to a few aspects of Gharib Nawaz's life, and we will educate ourselves on why we gather in remembrance of the awliya Allah. Tilawat has been done. I will call Awan to come up and recite the Naat. Sallallahu alayka ya Rasul Allah, wa sallam alayka ya Habib Allah. Wah kya jood o karam hai shahibat ha تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی
For Mankabat, I'll call Ubaid Chokwala and Tahsin Chokwala, both brothers, to recite Mankabat. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، ہے تو پہ فدا سب تن من دن یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چرا او پھولوں کی، یہ صدقہ کرو سب تن من دن یا خواجہ معین الدین حسن، یہ صدقہ کرو سب تن من دن یا خواجہ معین الدین حسن۔ اس سر کو جھکا پائے دشمن، اس سر کو جھکا پائے دشمن، یہ اس کے بس کی بات نہیں، جس پر ہو تیرے قدموں کے مہر یا خواجہ معین الدین حسن، جس پر ہو تیرے قدموں کے مہر یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن۔ MashaAllah, Jazakallah to both brothers. Now, one more Mankabat or Anat, but I see the pride of Masjid Quba, who we call Bulbul Quba, is in the hall. So I call Bulbul Quba, Jabir Adam, to come and recite Naat Mankabat wherever he feels. Sallallahu alayka ya Rasul Allah, ya Habib Allah, sallallahu alayka ya Rasul Allah, wa sallam alayka ya Habib Allah. Mu'inuddin, Mu'inuddin Khwaja, Mu'inuddin, Mu'inuddin میرے خواجہ، زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، در غریب نواز زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، در غریب نواز ہمیں ناز ہے بس تجھ پر
کسی اور پہ ناز نہیں خواجہ ہمیں ناز ہے بس تجھ پر کسی اور پہ ناز نہیں ہاں تیرے جیسے زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں تیرے دینے دلانے کا انداز نرالا ہے خواجہ تیرے دینے دلانے کا انداز نرالا ہے ہاں کسی اور کا دنیا میں ایسا انداز نہیں یہ چشت نگر والے میرا برم رکھ لو خواجہ یہ چشت نگر والے میرا برم رکھ لو ہاں صدقے میں پنجتن کے ہم سب پہ کرم کر دو فریاد میری سن لو اے ہند کے مہاراجا خواجہ فریاد میری سن لو اے ہند کے مہاراجا میں آس لگائے ہوں کبھی میرے بھی گھر آ جا تیری شان پہ میں صدقے قربان تیرا خواجہ خواجہ تیری شان پہ میں صدقے قربان تیرے خواجہ اے ابن سکی خواجہ اے ہند ولی خواجہ تیرے در کے بخاری ہے تیرے در کے منگتے ہیں خواجہ تیرے در کے بخاری ہے تیرے در کے منگتے ہیں ہاں دنوان ہے تو خواجہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں تیرے آگے ہماری کچھ اوقات نہیں خواجہ خواجہ تیری آگے ہماری کچھ اوقات نہیں خواجہ جو کام ہمارے ہیں تیرے نام سے چلتے ہیں اور کر اپنے غلاموں پر بس ایک نظر خواجہ خواجہ کر اپنے مریدوں پر بس ایک نظر خواجہ آباد خدا رکھے تیرا چشت نگر خواجہ تیری چوکت تیرا گھر منگتوں کا ٹھکانہ ہے خواجہ تیری چوکت تیرا گھر منگتوں کا ٹھکانہ ہے ہاں جائے تو کہاں جائے تیرا چھوڑ کے در خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین میرے خواجہ زمانہ چھوتے ہم نہ چھوڑیں گے در غریب نواز تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول
پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستاں رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی
غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. My respected brothers, my respected mothers, sisters, all those who are listening and watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let's recite Salatul Salam and present flowers of durood in the court of best of creations, our master, the master of universe, leader of all the messengers, beloved of Allah, Rasul Girami Waqar sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Do recite after me. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Noor Allah. Sallallahu ta'ala alayka wa sallam. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر. جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر. سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے آقا تیرا. اولیاء دل میں ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا. محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. پھر کیوں نہ محفوظ کیوں حسن اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Alhamdulillah, once again we are here gather for blessed cause, gather one of the great mahfil which is related to Sultanul Hind, Sultanul Awliya, the leaders of Awliya Ikram at his time, Hazrat Sayyidina Sarkar Khwaja Mu'inuddin Sanjari Thumma Ajmeri, who is well known as Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, Allah ka ihsan hai. You all have heard and listened many lectures, many talks regarding Hazrat Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala an. We are also trying today that our name should be registered in the list of those who are praising Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala an, those who are paying tribute to his eminence. And we expect from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala will count us in the ghulams and the servants of Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala an. Allah ki bargah se ye ummeed hai. Hazrat Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala, the verse which I have recited in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala declares very clearly, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. You have know the meaning and translation of this verse. Be alert, the awliya Allah, the leaders, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, they don't have any sort of fear and they will never become sad for anything. Wo na to khawfzada
رونا ہیں اور نہ ہی وہ غمزدہ ہیں، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، غم اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب جاؤ گے اللہ کی رحمت استقبال کرے گی، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں، let's see what time حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ arrived in India. What was the situation? What was the time? What was the condition in subcontinent? At that time there was no separate countries like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. That was a united India, a subcontinent. The whole thing, the whole land was known as Bharat at that time. When Hazrat Sayyidina Sarkar Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala anhu arrived, it was a before partition, a many hundred years. Hazrat Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala anhu, his time is 6th century. He born in the beginning of 3rd or 4th decade of 6th century. According to some narration says he was born on 527, and some narration says he was born on 537 according to Hijrah. ہجرت کے اعتبار سے آپ کی ولادت یا تو 527 میں ہوئی یا 537 ہجری میں ہوئی، یہ دونوں اقوال ملتے ہیں۔ سو اس ٹائم پہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ after a few years he came to India. He traveled to India. Before he traveled to India, he was into many other places. He was into many other countries. He was serving his sheikh, he was serving his peer, he was serving his ustad, his spiritual mentor, Hazrat Khwaja Uthman Haruni radiyallahu ta'ala an. Khwaja Gharib Nawaz, he known as Mu'inuddin. He is known as Khwaja Gharib Nawaz. But whenever you say Gharib Nawaz, automatically your mind diverts towards Hazrat Mu'inuddin Sanjari Ajmeri radiyallahu ta'ala. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذات پہ یہ لقب اس قدر بھاری آ چکا تھا، اس قدر بھاری آ چکا تھا کہ غریب نوازی، نوازنا، عطا کرنا، کوئی کبھی نوازتا ہے، میرا خواجہ سدا نوازتا ہے۔ خواجہ کی بارگاہ میں یہی ہے کہ جب مانگو، جیسا مانگو، جتنا مانگو، خواجہ نوازتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ they have mentioned 44 places where Allah subhanahu wa ta'ala accepts your du'as. It means your du'as will never be rejected if you make dua in this particular place. In these 44 places, he mentioned one of these places is the Astana of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala. You go to the Astana of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz and you make any dua, Allah will never reject your dua. Your duas will be accepted there. دعائیں وہاں پہ قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اقوال میں سے ہے کہ فرماتے ہیں سخاوت دریا کی جیسی ہونی چاہیے، سخاوت دریا کی طرح ہونی چاہیے، اور فیض کا بانٹنا یہ سورج کی طرح ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو آپ نے کہا کہ سخاوت ویسی ہونی چاہیے اور دوسری چیز ایسی ہونی چاہیے۔ اگر خواجہ صاحب کی زندگی ہم خود دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بچپن سے آپ کا حال یہ تھا کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے یا بچوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز ملتی ہے تو بچے، ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی شیئر بھی کر لے، لیکن کبھی کبھار آپ بھی اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ I want this, I need this، مجھے ضرورت ہے، مجھے یہ چاہیے۔ لیکن خواجہ صاحب جب چھوٹے سے تھے اس وقت خواجہ صاحب کو کھانے کے لیے والدہ کی طرف سے جو چیزیں ملتی تھی، خواجہ صاحب اسے نہیں کھاتے تھے، وہ محلے کے سارے غریب بچوں کو جمع کرتے تھے، محلے کے سارے غریب بچوں کو جمع کرتے، پھر جو بھی کھانے کی چیزیں ان کو ملتی وہ ساری چیزیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔
اور بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے, بچوں کو کھلا دیتے تھے. تبھی سے غریب نوازی کا یہ انداز تھا آپ کا. once he was walking towards the Eidgah, it was a day of Eid. while he was walking towards the Eidgah, he found there is a boy, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, and then the boy is crying, he is tearing up. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to this boy and asked him, why are you crying? He says, look, I don't have anyone that who can provide me a new dress. Today all the kids, they can go to the Eidgah, they are wearing well and good clothes and new clothes, but I don't have anyone, I don't have father, I don't have anyone that they can give me the new cloth. And you know what happened at that time? Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala anhu says, look, you don't need to worry. If you don't have anyone, you have Mu'inuddin Hassan. You have Mu'inuddin Hassan. Then Khwaja Sahib was wearing an expensive dress. Then he removed his own dress and he gave this dress. Apna wo libas aapne us bachche ko pehnaya, and not only that, he took this orphan child's dress jo ki phata purana libas tha, phir wo libas khud aapne apne badan pe zaibetan kiya. اپنے بدن پہ وہ لباس پہنا, اپنا لباس بچے کو پہنایا, اور پھر اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے عیدگاہ کی طرف لے کر کے گئے. بچپن سے یہ عالم تھا خواجہ صاحب کا. یہ سب چیزیں اچانک نہیں آ جاتی ہیں, یہ تربیت سے آتی ہے اور خاص کر کے پرورش سے آتی ہے. والدین کے جو اعمال ہوتے ہیں ان سے آتی ہے, والدین کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان سے آتی ہیں. ایک مرتبہ خواجہ صاحب دعوت کی راہ میں نکلے. So he was inviting people towards Islam, اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے لوگوں کو. تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا آپ کی دعوت پہ, بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. He was very happy, very happy. بہت خوش تھے آپ کہ دعوت کو لوگوں نے قبول کیا اور لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر جب خواجہ صاحب واپس گھر میں آئے تو ماں نے دیکھا چہرہ مسکرا رہا ہے, وہ چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں. ماں سمجھ گئی کہ بیٹا بتاؤ کیا خوشی کی بات ہے. ماں جانتی تھی, چونکہ ماں بھی بڑی متقیہ تھی. یہ وہ تھی جنہوں نے خواجہ کو جنم دیا تھا, جنہوں نے خواجہ کو خواجہ بنایا تھا, ہے نا. تو وہ ماں کہتی ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ماں, میں میدان تبلیغ میں نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی کامیابی عطا فرمائی. تو والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا یہ جو میدان تبلیغ میں اللہ نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی ہے, اس میں تمہاری کوشش ضرور ہے, لیکن معین الدین اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری ماں نے کبھی تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, دودھ نہیں پلایا. تمہاری پرورش ایسے ہوئی ہے تب جا کے تم اس مقام پہ پہنچے ہو. تو یہ والدین کا کمال ہوتا تھا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے his whole life, his entire life, traveling from one place to another place. That's why Sufya Ikram, Awliya Allah, is a very essential part of the training. The training, okay, they have to travel from one place to another place, one country to another, because Allah subhanahu wa ta'ala says, Siru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatul mukaddibin. You will find in Quran in many places Siru fil ard, Siru fil ard, Siru fil ard. Why? Because it gives a experience. یہ آپ کو تجربہ دیتا ہے, آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا کیا تھا, کیسے چیزیں ہوتی تھی, کیا کرو گے تو کیسے ہوگا. All these things you will learn. So Hazrat Khwaja Gharib Nawaz, he traveled to Khurasan, Baghdad, Madinatul Munawwara, many other countries, and then he reached to India. Before he reached to India, he got a maqbuliyat, acceptance in the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. How did it happen? He served his sheikh for 20 years. For 20 years. 20 minutes, if you be with the company of a alim, a sheikh, a murid, then he will be looking to your mobile, then he will be looking to your messages. If someone is calling me, someone is texting me, I have to go there, I have this my schedule, I have that my schedule, I have to pick him, I have to pick my children, and so all these things. But Hazrat Khwaja Mu'inuddin, he devoted his life 20 years continuously in the service of his Pir Murshid. In the service of his Pir Murshid. And you know that what the service he was doing, he was not just spending time with his Pir Murshid. Whenever, wherever Hazrat Khwaja Usman Haruni used to go, Hazrat Khwaja Mu'inuddin used to lift his bag.
his dresses, his clothes, آپ کی جو گٹھڑی ہوتی تھی اسے ساتھ میں اٹھاتے تھے, خدمت میں جاتے تھے, جاتے رہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ they also watch, اولیاء اللہ بھی دیکھتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ ہم قوم لا یشقا جلیسہم, ہم قوم لا یشقا جلیسہم. There are people, if you sit with them, you will be in the company with them, you will be never disappointed. کبھی بھی آپ نہ تو ڈسپوائنٹ ہوں گے نہ نقصان میں رہیں گے جو ان کے ساتھ بیٹھے. اب جو اولیاء کے ساتھ 20 سال گزارے خدمت میں, وہ بھلا کیسے محروم ہو سکتے ہیں. Now we say today the modern science is very much developed. یہ سائنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے, سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ you be on the earth, we can see into the skies, right? ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں, مائکروسکوپ کے ذریعے سے وہ چیزیں آپ کو کہیں اور طرح پہ نظر نہیں آتی ہیں, وہ دیکھ لیں. سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, بہت ترقی کر لی ہے. لیکن اب آپ سوچئے, to produce a telescope and microscope, you know that how much research the people, those who have invented it, they have done it, how much effort they have put in it. جتنی کوششیں ہوئی ہوں گی, کتنے سال گزرے ہوں گے, کیا کچھ گزرا ہوگا. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ یہ جتنا دیکھنے والی چیزیں ہیں, سائنس کی پوری ترقی کے باوجود وہ ایک حد تک دیکھتی ہیں, ایک حد تک دیکھتی ہیں, اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی. لیکن نبی کے غلاموں کی شان کیسی ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کیسی ہے, آؤ میں آپ کو بتاؤں. خواجہ غریب نواز اور مقام مقبولیت پہ پہنچنے کا جب وقت آیا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ غریب نواز کو بلایا. غریب نواز معین الدین آؤ. بلانے کے بعد ان کو کچھ اعمال دیے کرنے کے لیے. الگ الگ روایتیں ہیں, 1000 قل پڑھنے کے لیے کہا, رکعتیں پڑھنے کے لیے کہا, چلے کے لیے کہا, بہر جو بھی پڑھنا تھا, کہنا تھا, کرانا تھا, سب کچھ کرایا. اور پھر کہا کہ معین الدین اب ذرا آسمان کی طرف آنکھ اٹھاؤ, lift your face towards sky and see what you can see and tell me what you can see there. حضرت معین الدین اجمیری آنکھ اٹھاتے آسمان کی طرف, کہتے ہیں کہ حضور مجھے تو بس آسمان ہی دکھ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, آسمان دکھ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ذرا نیچے دیکھو معین الدین کیا نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ حضور زمین نظر آ رہی ہے اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, اوپر دیکھتا ہوں آسمان, نیچے دیکھتا ہوں زمین. یہ پروسیس ہوا. اس کے بعد کہا کہ معین الدین دیکھنے اور دکھانے میں فرق ہوتا ہے, اب ذرا قریب آ جاؤ. پھر اپنی انگلیوں سے ایک کمان بنائی, اپنی انگلیوں سے ایک کمان بنائی, اور کمان بنانے کے کہا کہ معین الدین اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو لیکن ان 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھو, ان 2 انگلیوں کے درمیان میں سے دیکھو. اور جب خواجہ نے دیکھا تو میرے مرشد نے پوچھا کہ بتاؤ معین الدین کیا نظر آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور پہلا, دوسرا, تیسرا عرش معلی نظر آ رہا ہے, عرش معلی نظر آ رہا ہے. پھر کہا نیچے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. کہا کہ حضور 7 طبق اور تحت الثری تک نظر آ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا جتنی ترقی کر لے اور یہ آلات ماڈرن سائنس کے نام پہ وجود میں لائے تو ان کا دیکھنا ایک حد تک ہوتا ہے. لیکن کوئی نبی کے قدموں پہ قربان ہو جائے, مصطفیٰ کا غلام ہو جائے, تو ان کی انگلیوں سے دیکھنے والا عرش معلی دیکھ لیا کرتا ہے, عرش معلی دیکھ لیا کرتا ہے. تو جو نبی کے قدموں پہ آتا ہے نا, وہ اپنے آپ میں چلتا پھرتا ایک ایسا کرشمہ, ایک ایسی کرامت اور ایسا معجزہ بن جاتا ہے کہ دنیا کے آلات نہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اس کی برابری کر سکتے ہیں. ٹیلیسکوپ خراب ہو سکتا ہے, مائکروسکوپ خراب ہو سکتا ہے, لیکن جو مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں ان کی رسائی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں, ناکامی کا کوئی سوال نہیں. پھر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی مدینہ المنورہ لے گئے. پھر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے کہا کہ حضور میں اپنے اس خادم کو, اپنے اس مرید کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا, ہم نے معین الدین کو قبول کیا. اس کے بعد پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے. یہ بہت تفصیلی روایات ہے, میں بہت لمبے میں نہیں جانا چاہتا. اب دیکھیے خواجہ صاحب, خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ, he was guided that you should go to India. Should go to India. He was never been to India.
You have to go to India. آپ کو انڈیا جانا ہے, ہندوستان جانا ہے. The route to India was shown to خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ in a very unique way. اگر صرف اس پہ بات کریں تو ایک لیکچر پورا ہو سکتا ہے. میں آج آپ کو حالات جو ہیں کرنٹ ایشوز اس میں اور خواجہ کے ٹائم پہ جب خواجہ آئے تھے کیا سملرٹی ہے, and how did he counter all these challenges at the time, and what we should do to counter all these challenges and problems which we are facing in front of us. How should we do? How should we face these problems? ہم کس طریقے سے ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, یہ چیز آج ہمیں یہاں سے سیکھ کے جانی ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ was guided that you should go to India. آپ کو انڈیا جانا ہے. خواجہ جب ہندوستان آ رہے تھے, you know that what was the condition here? What was the condition here? Shihabuddin Ghori, one of the great ruler whose capital was in Afghanistan, he tried to conquer India at the time, but he was defeated. And his forces, they were leaving India, they were running away from the India. وہ بھارت سے ہندوستان سے واپس جا رہے تھے شکست کھا کر کے. That was the time when حضرت خواجہ غریب نواز entering into the India. He was entering into the India. لیکن خواجہ صاحب انڈیا آنے سے پہلے ایک جگہ اور گئے. انڈیا سے بھی مراد یہ ہے کہ جو کرنٹ انڈیا ہے, جو آج کے بارڈر ہے, اس کی میں بات کر رہا ہوں. ورنہ اس وقت کا جو پورا بھارت کہلاتا تھا اس میں تو جو غیر منقسم بھارت تھا پارٹیشن سے پہلے, وہ سب کا سب ایک ہی ملک کی حیثیت سے تھا. تو خواجہ آج کی موجودہ حدود جو ہیں ہندوستان کی, ان میں داخل ہونے سے پہلے ایک بارگاہ میں اور گئے تھے. کہاں پہ گئے تھے خواجہ صاحب؟ کہاں گئے تھے؟ داتا علی ہجویری, داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر, بہت بڑا مرتبہ ہے داتا علی ہجویری کا, بہت بڑا مرتبہ ہے. خواجہ صاحب جب وہاں گئے, چلا کیا, بیٹھے, تو آج بھی اگر آپ خواجہ داتا صاحب کے دربار پہ جائیں تو خواجہ صاحب کے کہے ہوئے اشعار آپ کو داتا صاحب کے دربار پہ ملیں گے. کہ داتا صاحب کے حوالے سے خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کامل ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. آپ نے کہا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش کی ذات وہ ذات ہے, وہ شخصیت ہے کہ جو نامکمل ہیں ان کے لیے یہ پیر کامل ہیں, اور جو پیران کامل ہیں, جو کامل پیر بن چکے ہیں, ان کے لیے بھی رہنما ہے حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ. یہ اشعار آج بھی وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. وہاں سے آپ نے فیض حاصل کیا. ایک عقیدے کا مسئلہ یہاں پہ آپ کو سمجھاتا چلوں. You may be heard many of these so-called scholars, they are Saudi promoted. Okay, they are promoted, funded by the Saudi government. So if you open many channels, they will be saying to us, look at these people, the Sunnis, the followers of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, they name us as a Quburis. Why? Because we pay visit to the Mazarat of Awliya Allah. Mazarat of Awliya Allah, because of that. And they don't know, they claim that they are the followers of Hadith. I say you don't follow the Hadith. You don't follow it. You take from the Hadith whatever you want, just what suits for you. It is your version of accepting Hadith. You are not accepting Hadith. Because if you are really accepting Hadith, then you must have known that in the Hadith of Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam very clearly stated, and Rasulullah says, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha innaha tughakkirukum al-akhirah. These are the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that you should pay visit to the mazarat. Why? Because these mazarat will remind you about your hereafter. یہ آپ کو آپ کی آخرت کی یاد دلاتے ہیں. These are about the mazarat, the qubur of general common public. Then how about the mazarat of friends of Allah subhanahu wa ta'ala? تو یہاں تو اور بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے. So they say paying visit to awliya Allah, it is shirk. So یہاں میں آپ کو زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا. Just want to say one sentence. You see, before Khwaja Mu'inuddin Ajmeri come to India, he visited to a mazar, a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, and when he reached to India, as a result, what he did,
he made 9 million people accepting Islam. So یہ بتاتا ہے کہ نبی کا غلام اگر ولی کے مزار پہ جائے تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ مزار پہ حاضری دینے کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ 90 لاکھ اسلام قبول کرتے ہیں. 90 لاکھ اسلام قبول کرتی ہے تو فیض یہ ہے نا مزار پہ حاضر ہونے کا. مزارات پہ حاضری کا فیض یہ ہے نا، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا فیض ہے. اور جو بزرگوں کے فیض سے محروم ہوا اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے. چونکہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، دیکھتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے اولیاء کی محبت اور عقیدت بہت برکت کی چیز ہے. And now when حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ was entering into the Covent India's border، جب آپ آ رہے تھے he found many soldiers, the defeated soldiers. They were running away from India. Some of these soldiers, they found Hazrat Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala and asked, "Oh Buzurg Hussain, where are you hiding? Where are you going?" He said, "I am going to the India, to Ajmer." That was the destination of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala. I am going there. Then they said, look, we advise you very strongly, you shouldn't go there. He asked why. The soldiers, they replied, look, we have weapons. We have weapons, army, فوج, ہتھیار, تلواریں, نیزے, سب کچھ ہے. And there we got defeated. There is a cruel king called Prithvi Raj Pathura, Raja Pathura Prithvi Raj. So اس کی فوجیں, they will hurt you, they will harm you. وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے, مت جائیے. And what he said at that time, خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کہا؟ خواجہ کے ان جملوں میں ہماری پریشانیوں کا حل چھپا ہوا ہے. خواجہ کے ان جملوں میں ہماری پریشانیوں کا حل چھپا ہوا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ سنو, تم گئے تھے تو ہتھیاروں کے بھروسے پہ گئے تھے, اور معین الدین تلوار و ہتھیار کے بھروسے پہ نہیں, اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہے. جو رب پہ بھروسہ کرتا ہے رب اس کے لیے کافی ہے, رب اس کے لیے کافی ہے. اسی لیے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب کسی چیز کا ارادہ کر لو تو all you have to do is just rely on Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی ذات سے بھروسہ کرو. He is the one who is capable of everything. Even the situation which we cannot imagine that we will get out ourselves from critical and difficult situation. You yourself don't know what will be the solution. But Allah knows what it is. If you have trust, faith in Allah, Allah will make sure you will get saved from, you will get saved, you will get out safely, you will get a safe passage from any difficult situation. کسی بھی مصیبت سے اللہ آپ کو نکالنے پہ قادر ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Look, sometimes we comfort you. People come to me, I am facing this difficult situation, I need du'as, please make us. I say okay, everything will be fine, everything will happen. And many of you, you will find it like, yeah, it's kind of a relax, and Imam Sahib made a dua for us, and inshallah things is gonna be okay. آپ کو احساس ہوتا ہے تھوڑا سا کہ بھی ہاں چیزیں صحیح ہو جائیں گی, بہتر ہوگا, تھوڑا سا دلاسا ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے نا. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہوا بھی ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا, ہماری کوئی حیثیت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ پہ توکل کر لے, جو اللہ پہ بھروسہ کر لے, تو اللہ فرماتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ از انف فار ہم. جب اللہ آپ کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہے تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے بھائی, وہ ساری بہنیں جو آج ان سچویشنز کا سامنا کر رہی ہیں جس کا سامنا خواجہ صاحب نے کیا تھا, اس وقت بھی شدت پسندوں نے اسلام کو روکنے کی کوشش کی تھی, دین کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی تھی, بڑی کوششیں کی تھی اس وقت بھی. تو آج اگر آپ شدت پسندوں سے اور ان نامردوں کی فوج سے اس چیز کا اگر آپ سامنا کر رہے ہو, تو یہاں آپ کا سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے,
وہ اللہ کی ذات ہے. تو آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرو, اپنے رب سے مضبوط کرو. This is the solution. This is the solution. You have thousands of problems maybe in your life. Allah subhanahu wa ta'ala never stated in Quran, if you face this problem, try the solution. If you search the whole Quran, you will not find that if you have such kind of a problem, then you have to search such kind of a solution. یہ problem کے لیے یہ solution تلاش کرو, یہ کرو, یہ کرو. Allah never stated in the Quran something like this. What Allah subhanahu wa ta'ala said, it doesn't matter how many problems do you have. It doesn't matter how big calamities you are facing. It doesn't matter what afflictions you are going through. It doesn't matter what trouble, problems and difficulty you are facing. It doesn't matter, because all these things mean nothing near Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے آگے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. Then what Allah subhanahu wa ta'ala says? What Allah subhanahu wa ta'ala says? وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Istaqim kama umir. That is the only solution for all the problems. What does it mean? Istaqim kama umir. What does it mean? جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ If you have economical problem, if you have health issues, if you have mental problem, if you have many other difficulties, if you have any security problem, depression problem, you're going through many difficult times, issues, family problems, whatever it is, Allah says, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. All you have to do is you be as Allah ordered you to be, commanded you to be. تم بس کوشش یہ کرو ویسے بنو جیسا اللہ تمہیں بننے کا حکم دیتا ہے. اپنے آپ کو سدھارو, تم یہ سدھار لو, and the rest Allah says I will take care of it. I will take care of it. باقی سب میں سنبھال لوں گا, میں سنبھال لوں گا. بندے, میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. That is where you need to concentrate. That is where you need to put your efforts. کہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا. Isn't it an honor for us? For beings like useless beings like us, ہم جیسے بے معنی وجود کے لیے, کہ یہ عظمت کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا, اپنے لیے پیدا کیا. سو اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کام کرنے کی کوشش کرو, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کرو, تو پھر آپ کے سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے, سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ قدرت کا ایک قانون ہے, قدرت کا ایک قانون ہے, the law of a nature. What is it? چیزیں جب آسانی سے مل جاتی ہیں نا, قدر گھٹ جاتی ہے. چیزیں آسانی سے مل جائیں, قدر گھٹ جاتی. تو کبھی کبھار نعمت کا احساس دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے حصول کو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل بنا دیتا ہے, مشکل بنا دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نوز, اللہ جانتا ہے اگر بغیر محنت کے اس کو یہ چیز مل گئی تو اس کو پھر یہ سنبھال نہ پائے, اس کو سنبھال نہ پائے. تو اس کو تھوڑا سا احساس دلاؤ کہ یہ چیز مجھے محنت سے ملی ہے, تو اس نعمت کا اس کو پورا فائدہ حاصل ہوگا, پورا فائدہ حاصل ہوگا. یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو یہ تو وعدہ پکا ہے کہ اللہ آپ کی حاجتیں, ضرورتیں, پریشانیاں سب دور فرمائے گا, سب دور فرمائے گا, اور اس طریقے سے دور فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. What will be best and better for you, جو آپ کے لیے بہتر ہوگا. Because you may don't know, surely you don't know what is better for us. We don't know, ہے کہ نہیں, ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. We think, we can imagine, we can sort out, okay, we will be thinking this is good for us, but in fact the thing will be bad for you, it will be not good for you maybe, ہے نا. But what Allah knows, اللہ جو جانتا ہے, اللہ جو کرتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے آپ کے لیے. پھر جب وہ کرتا ہے, اس کی طرف سے آتا ہے, تو پھر وہ بہتر ہی بہتر ہے, بھلا ہی بھلا ہے, خیر ہی خیر ہے. تو اس سچویشن میں سب سے مین چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنا ہے. Strengthen your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو, جوڑنے کی کوشش کرو. 1 second, I want all of you to just close your eyes. Close your eyes. سب اپنی آنکھیں بند کریں.
اب اپنے دل میں آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم اپنے رب سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، کتنا جڑے ہوئے ہیں، محسوس کریں گے. بس اس مومنٹ کو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے اندر ٹٹولنا ہے اپنے اندر کہ ہم اپنے رب سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، اپنے رب سے کتنے ہم رابطے میں ہیں، تعلق میں ہیں. اب جو آپ کو محسوس ہوا آپ اس کے حساب سے اپنے بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے، پروردگار سے کیسا ہے، کیا ہے. اس کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز آپ کو کرنی ہوگی کہ یہ جو ہے نا، یہ جو دل ہے، یہ دل ٹھیک ہے. اب آپ نے آنکھیں بند کی ہوں گی تو کس کس کو کیا کیا خیالات آ رہے ہیں وہی بہتر جانے گا. I don't want to ask. میں آپ سے پوچھنا نہیں چاہتا کس کے دل میں کیا خیال ہے، کس کا ذہن اللہ کی طرف گیا، کتنے سیکنڈ تک کے لیے وہ خیال آپ کے ذہن میں، دل میں رہا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں. بس مجھے آپ کو یہاں بتانا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رب سے جڑنا چاہتے ہیں، if you really want to get connected with your creator, if you want to connect to Allah subhanahu wa ta'ala, what you have to do, very very primary step، بہت ہی بنیادی قدم سٹیپ جو آپ کو لینا، وہ کیا کرنا ہے؟ وہ ہے دل. اس کو صاف کرو. یہ دل جب تک صاف نہیں ہوگا، دل کو کیسے صاف کریں گے آپ؟ کسی کے لیے کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی برائی نہیں، سب کا بھلا، سب کی بھلائی، اچھا سوچو، ہر ایک کے لیے بہتر سوچو. نفرت، یہ ساری چیزیں دل سے نکال دو. یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کو چلے کرائے جاتے تھے. خواجہ صاحب کو کتنے چلے کرائے گئے جانتے ہیں آپ؟ کتنے چلے کرائے؟ خود خواجہ صاحب نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا کیا مراحل سے گزارا جانتے ہیں آپ؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے مرید و خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت میں کیا کیا قدم اٹھائے وہ جانتے ہیں آپ؟ یہ سب صفائی ہے دل کی. اس کو صاف کرنا، جب تک یہ صاف نہیں ہوگا آپ اللہ سے نہیں جڑ سکتے. آپ کتنا مہنگا لباس چاہے پہن لو، کتنا اچھا کپڑا چاہے پہن لو، کتنی اچھی ٹوپی چاہے لگا لو، جب تک یہ دل پاک صاف نہیں ہوگا تب تک آپ اپنے رب سے نہیں جڑ سکتے. So that is why you need to work. یہاں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے دل کو امپروو کرنے کے لیے. اور شریعت کے خلاف جا کے آپ اپنا دل کبھی بھی پیوریفائی نہیں کر سکتے. Going against Sharia, missing your namazes, missing your jamaats, and missing the obligatory prayers, missing the wajibat and faraiz which Allah made necessary, mandatory on you. آپ اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ there will be a black point، ایک کالا نقطہ آپ کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے. کالا نقطہ دل پہ لگا دیا جاتا ہے ایک گناہ سے. اب پھر اگر اس گناہ سے توبہ کر لی تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کیے تو پھر وہ نقطہ بڑھتا ہے، بڑھتے حال ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ entire heart will become black، سیاہ ہو جاتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چاہے گناہ ہو، برائی ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، ماں باپ کو تکلیف ہو، بھائی بہن کو تکلیف ہو، رشتہ داروں کو تکلیف ہو، you don't feel it، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے جو احساس ہے وہ ختم ہو گیا. ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. خواجہ صاحب جب ہندوستان آئے ایسے ہی حالات تھے. جو راجہ تھا اس وقت بڑا اسلام دشمن تھا. یوں سمجھیے کہ اس نے خواب میں بھی دیکھا تھا، اس کو ایک سنت نے بھی بتایا تھا کہ ایک درویش آئیں گے، انہی درویش کے ہاتھ سے تیری جو مملکت ہے، تیری بادشاہت ہے، اس کا خاتمہ ہوگا. اللہ والوں کی شان بھی کیا نرالی ہوتی ہے، کیا نرالی شان ہوتی ہے کہ ہتھیار لے کے جانے والا شکست کھا کے واپس بھاگ رہا ہے نا، ہتھیار لے کے جانے والا شکست کھا کے واپس جا رہا ہے، اور خالی ہاتھ جانے والا درویش ہندوستان میں آ کے پھر ہتھیار والے کو کہتا ہے کہ اب تو آئے گا، اللہ تجھے فتح عطا فرمائے.
اب آئے گا اللہ تجھے فتح عطا فرمائے. کیا شان ہوتی ہے اللہ والوں کی. تو یہ ہے ریئل رولنگ, یہ ہے ریئل رولنگ. حقیقت میں حکومت ان کی ہے, حقیقت میں ان کی ہے. کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے, راجا تو میرا خواجہ ہے نا, کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے 5-5 سال تک کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں, وہ بھی تب بیٹھتے ہیں جب جا کے اگرچہ ان کے دلوں میں یہ بات بہت ناگوار ہو, پھر بھی جا کے ماتھا ٹیکو, چادر پیش کرو, نیاز مندی پیش کرو, اس کے بعد جا کے 5 سال تک بیٹھتے ہو. لیکن میرے خواجہ کے دربار کا, خواجہ کی حکومت کا حال یہ ہے کہ جب سے سلطان الہند بنائے گئے ہیں تب سے ہیں, اور رہتی دنیا تک وہی سلطان الہند رہیں گے, وہی سلطان الہند رہیں گے, وہی سلطان الہند رہیں گے. یہی وجہ بڑے بڑے, کیونکہ بڑے بڑے بادشاہ اس وقت سے لے کر آج تک خواجہ کے اشارے پہ تو بہت سارے ہندوستان کے بادشاہوں کو بادشاہت ملی ہے. شمس الدین التمش, شمس الدین التمش جو تاریخ میں بہت ہی عظیم رولر مانا جاتا ہے, بہت نیک بادشاہ, پرہیزگار بادشاہ ہے شمس الدین التمش. یہ خواجہ صاحب کے فیض یافتہ لوگوں میں سے, خواجہ صاحب کے فیض یافتہ لوگوں میں سے. سلطان الہند کیوں کہتے ہیں خواجہ صاحب کو؟ فگرڈ آؤٹ کہ کیوں بھائی سلطان الہند کہا جاتا ہے؟ اسپریچولی سلطان الہند, ٹھیک ہے, ان کے حکم سے ہندوستان کا معاملہ بنتا ہے, چلتا ہے. اللہ نے ان کو اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی بھی آپ دیکھیں تو بھی آپ کو پتا چلے گا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, آپ کے مرید و خلیفہ ہوتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ. آپ سے فیض پایا حضرت خواجہ فرید الدین بابا گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ, انہوں نے فیض پایا. اب یہ جو فیض کا سلسلہ ہے خواجہ صاحب سے جو شروع ہوا, وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ فرید الدین گنج شکر, ان سے ہوتے ہوئے حضرت سلطان نظام الدین محبوب الہی, خواجہ ناصر الدین چراغ دہلوی, حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت علاؤ الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ہوتے ہوتے اب یہ جو سارا فیض کا سلسلہ ہے نکلا اجمیر سے, دہلی میں خواجہ کے خلفاء, کلکتہ کی طرف چلے جاؤ بنگال کی طرف, وہاں خواجہ صاحب کے خلفاء, اور پھر یہ فیض آپ دیکھیں یو پی میں, اگر نارتھ انڈیا میں دیکھیں صابر پاک کی شکل میں آپ کو ملیں گے, دوسرے اولیاء کی شکل میں آپ کو ملیں گے. پاک پٹن کی طرف جاؤ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی شکل میں آپ کو ملیں گے. یہ ہو گیا شمالی ہندوستان. اب اگر جنوب کی طرف آؤ تو خواجہ کے آستانے سے فیض پانے والے خواجہ بندہ نواز یہ جنوب کے شہنشاہ ہیں, اور ان کے آستانے سے بھی اللہ اکبر بادشاہوں کی قسمتیں چمکتی ہیں, بادشاہوں کی قسمتیں چمکتی ہیں. تو پتا چلا شمال سے لے کر جنوب تک ہندوستان میں جن کے خلفاء راج کرتے ہیں, جن کے شاگرد اور فیض یافتہ حکومت کو, دنیا کو سنبھالتے, علاقے کو سنبھالتے ہیں, وہ ذات حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو اسی لیے سلطان الہند ہیں, اسی لیے سلطان الہند ہیں کہ ہر کونے میں آپ کو خواجہ کے خلفاء ملیں گے. حضرت امین الدین علی اعلیٰ, خواجہ امین الدین علی اعلیٰ, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز, یہ سب خواجہ صاحب کے فیض یافتہ ہیں, اگرچہ باوسیلہ ہو. ان کے درمیان میں کچھ وسیلے ہیں, کچھ واسطے ہیں, لیکن پورا فیض تو خواجہ صاحب کا ہی ہے, خواجہ صاحب کا ہی ہے. خواجہ صاحب ہندوستان آئے, جب خواجہ صاحب ہندوستان آئے تو بہت ساری پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا. روکا گیا, ٹوکا گیا, اور منع کیا گیا کہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, آپ کو یہ نہیں کرنا ہے, وہ نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر. آج جہاں انا ساگر جو سمندر دریا ہے, وہاں پہ تالاب انا ساگر کے نام سے سب نے سنا ہوگا اس کو, کیسے کوزے میں خواجہ صاحب نے اس کو سمو دیا. جب پانی بند کیا گیا تو پھر یہ ہوا کہ بھائی جو خواجہ صاحب کے ان کی جھولی میں کاکول رکھا ہوا تھا, اس کو کہا جاؤ مرید سے اسے کہہ دینا کہ اگر خواجہ کے چاہنے والوں کو, نبی کے غلاموں کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے تو پھر پانی دریا میں کر کیا رہا ہے؟ اس تالاب کا کام, تالاب میں اس پانی کا کیا کام ہے؟ تو پورا کا پورا پانی خوش ہو کے کوزے میں آ گیا. اس کے بعد پھر واپس خواجہ صاحب کے پاس وہ لوگ آئے. یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوگی, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی. اس طرح روکا گیا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خواجہ صاحب کو روکنے کے لیے جو سٹیپس ان لوگوں نے اٹھائے, it is a very important thing which I am mentioning to you. What is it? I said, in form of getting connected to Allah subhanahu wa ta'ala, you should work on the purity of your heart. Right? And to pure and keep your heart clean, one of the most important thing which you need to do, what is it? It is keep your brain clear.
your mind, zahn. And to keep your brain and mind clean, you must keep your eyes clean. آپ کی آنکھوں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. Why? Because this is the way. This is the way. یہ آنکھیں جو ہے نا آپ کے دل و دماغ کا راستہ ہے. is an entry. یہ آپ کے دل و دماغ کے داخلے کا راستہ ہے. اب یوں ہے خواجہ صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ خواجہ کو کسی طریقے سے یہاں سے بھیجا جائے, واپس بھگا دیا جائے, وہ کر دیا جائے, کوششیں کی, پھر انہوں نے ایک مجلس مشاورت بلائی. They started to discuss how should we counter the sin. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ, they agreed upon one point. What is it? He says, look, this fakir, this buzurg, he has some kind of power in his eyes. Because of the purity of his eyes, whoever he looks towards, جس کی طرف بھی وہ دیکھتا ہے وہ ان کا غلام بن جاتا ہے. If you want to stop him, خواجہ صاحب کو اگر آپ کو روکنا ہے تو ان کی آنکھوں کی جو پاکیزگی ہے نا, عفت, جو آنکھوں کی پاکیزگی ہے اس کو چھین دو. If you succeed to do so, then any act of خواجہ غریب نواز will not be مؤثر نہیں ہوگا. It will be not useful. ان کی کوئی بھی حرکت اثر کرنے والی نہیں ہوگی. Then they decided what? Look, what we should do. یہ چلے کے لیے, مراقبے کے لیے دریا کنارے بیٹھتے ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ we should find most beautiful angels, نوجوان خوبصورت لڑکیاں جمع کریں. جب خواجہ صاحب بیٹھے چلے کے لیے, مراقبے کے لیے جب بیٹھے تو یہ لڑکیاں نیم برہنہ اپنے بدن کے لباس کو اتار کر کے خواجہ صاحب کے سامنے جائیں, اور جب خواجہ کی ایک نگاہ ان پہ پڑے گی تو ان کی آنکھیں اور ان آنکھوں کی جو پاکیزگی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب اگر یہ پاکیزگی ختم ہو جائے گی تو پھر ان کی دعوت, ان کی باتیں بھی ختم ہو جائیں گی, اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. یہ انہوں نے پلان کیا. That's a very, very true important point. یہ انہوں نے پلان کیا, ڈیسائیڈ کیا, اور پھر خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو اس جگہ بھیجا جہاں خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ مراقبے میں بیٹھتے تھے. وہ لڑکیاں نیم برہنہ لباسوں میں آتی ہیں اور آ کر کے اپنے حسن کی طرف خواجہ صاحب کو مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مائل کسی بھی حسن کی طرف وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ میں اس سے بہتر حسن نہ ہو, جس کی نظروں میں, جلووں میں, دل و دماغ میں اس سے بہتر حسن نہ ہو. اب خواجہ کی نگاہوں میں, دل میں, دماغ میں آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کا حسن تھا. آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے جلوے تھے. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ دنیا کا کوئی حسن ان کی آنکھوں کو اپنی طرف مائل کر لے, ان کی آنکھوں کو اپنی طرف مائل کرنے یہ پاسبل ہی نہیں تھا. وہ لڑکیاں گئی, کوشش کی, انہوں نے بہت کوشش کی. کوشش کرنے کے بعد کئی دن تک وہ ٹرائی کرتے رہی. دین دے کیم بیک, واپس آئیں. اپنے گرو جو لوگوں نے بھیجا تھا ان کے پاس کہنے لگی کہ تم نے ہمیں کس آدمی کے پاس بھیج دیا ہے؟ ہماری خوبصورتی تو ایسی ہے کہ بادشاہ دیکھے تو تخت چھوڑ دے, بادشاہ دیکھ لے تو تخت چھوڑ دے. لیکن اتنے دنوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ بندہ ایک نظر بھی ہماری طرف اٹھانے کے لیے تیار نہیں, ہمارا حسن بیکار ہو گیا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ سنو, ہم تمہیں اور ایک بات بتاتے ہیں کہ وہ اگر آنکھیں تمہاری طرف اٹھا ہی نہیں رہے ہیں تو ایسا کرنا کہ جب وہ مراقبے میں بیٹھے ہو تو تم نیم برہنہ حالت میں جانا, اپنی میٹھی سریلی آواز سے ان کو آواز دینا. ہو سکتا ہے جب تمہاری آواز ان کے کانوں میں پڑے تب وہ آنکھیں کھول دے اور تمہاری طرف دیکھ لے. وہ لڑکیاں آئیں, آنے کے بعد جیسے بتایا سکھایا گیا تھا ویسے کیا, آواز لگائی. ان کی آواز خواجہ کی سماعت تک پہنچی بھی, آنکھیں کھلی, ایک نظر پڑنی تھی. لڑکیوں کا جو کفر تھا کٹ کے گر گیا, سب مسلمان ہو گئی, سب مسلمان ہو گئی. یہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. Why this thing has made very difficult nowadays. اپنی آنکھوں کو بچانا, اپنی نظروں کو بچانا, اپنی نگاہوں کو بچانا. اسلام صرف عورتوں کو پردے کا حکم نہیں دیتا ہے,
جس آیت میں اللہ نے پردے کا حکم دیا وہاں اللہ نے یہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب اپنے دیوانوں سے کہو، چاہنے والوں سے کہو کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر کے گزریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم اٹ بیکم کامن، آج چیزیں عام ہو گئی ہیں، اس طریقے سے چیزوں کو پھیلایا گیا ہے کہ بے حیائی، بے پردگی اور ان چیزوں کو کہ سمجھا نہیں جاتا ہے کہ اٹس اے کرائم، اٹس اے گناہ، اٹس اے حرام، ناجائز. یہ چیزیں بھی ذہنوں سے ہٹتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. بٹ وی ایز مسلمس we must keep our eyes clean by seeing such a things which are not allowed in Islam. جو دیکھنا ہمیں جس کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، کیونکہ اگر دل کو صاف رکھنا ہے تو آنکھوں کا صاف رکھنا بہت ضروری ہے. یہ درس ہمیں خواجہ کی حیات سے، عرص خواجہ غریب نواز سے ملتا ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کریں، اور اسی کی باتیں مؤثر بھی ہوتی ہیں، اسی کا کام مؤثر بھی ہوتا ہے، اسی کی تبلیغ مؤثر ہوتی ہے جو اپنی آنکھوں کو، دل کو، زبان کو، دماغ کو گناہوں سے بچاتا ہے. جتنا بچاؤ گے اتنا اثر کرے گا. اب آپ سوچو 90 لاکھ اگر اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ہاتھ پہ تو کتنی پاک رہی ہوں گی وہ آنکھیں، کتنا صاف رہا ہوگا وہ دل، ہے نہیں، کتنا پیور رہا ہوگا وہ دماغ. ہمیشہ نبی کے جلوے آنکھوں میں، دل و دماغ میں بستے تھے، اور پھر جب بھی کہتے تھے صرف 10 منٹ، we deliver lectures for hours، ہے نا، اس میں سے شاید 10%، 2%، 1% جتنا اللہ چاہے اتنا اثر کر دے، ورنہ پھر کوئی خبر نہیں. لیکن خواجہ صاحب کے بیانات کو اگر آپ دیکھیں گے نا، اللہ اکبر، وہ خواجہ صاحب کی گفتگو 10 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے. اگر کوئی مجلس میں کبھی بولا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ ان کی گفتگو. آج میں ان کی ایک گفتگو سناتا ہوں. وہ بیان جو خواجہ صاحب کا بیان ہے، ایک بیان میں آج آپ کو سناتا ہوں. خواجہ کی گفتگو کیسی تھی اور خواجہ کا بیان کیسا تھا، خواجہ نے کیسے گفتگو فرمائی. اللہ اکبر. 10 منٹ کی کیوں؟ اب آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ وہ 10 منٹ کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، اتنی مؤثر گفتگو کہ اسی 10 منٹ میں جو جملے کہے گئے ہیں ہزاروں کے اسلام لانے کا سبب بن گئے، ہزاروں کے اسلام لانے کا سبب بن گئے. خواجہ صاحب، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ خاص، شاگرد خاص، اس حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بختیار کاکی کی شان بھی بڑی نرالی ہے، بڑی نرالی. آپ کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ آپ نے کیسے بابا فرید الدین گنج شکر کو فرید الدین بنایا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مقام اگر آپ کو جاننا ہے، مرتبہ جاننا ہے، تو اتنا جان لو کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، فرید کہا جاتا ہے. آپ کو فرید کا مطلب ہوتا ہے یونیک، ان جیسا کوئی نہیں اس زمانے میں، اتنا نرالا، اتنا انوکھا کوئی نہیں، اس لیے بابا فرید الدین گنج شکر کو فرید کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے، یہ مرید ہونے کے لیے خواجہ غریب نواز کے دربار پہ گئے تھے، خواجہ کے دربار پہ گئے تھے مرید ہونے کے لیے. جب خواجہ کے دربار پہ مرید ہونے کے لیے کہا تو کہا کہ سنو، تمہیں مرید میرے ہاتھ پہ نہیں ہونا ہے، تمہیں مرید میرے مرید کے ہاتھ پہ مرید ہونا ہے. اور خواجہ نے ان کو بھیجا قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیر خود جس مرید کے پاس، اپنے پاس مرید ہونے کے لیے آئے ہوئے بندے کو بھیج رہا ہو کہ اسے مرید کر دو، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ہے نا، بہت بلند مرتبہ. یہ خواجہ صاحب کے ساتھ رہتے تھے. محفل میں جو گفتگو ہوتی، مجلس میں جو گفتگو ہوتی، تو آپ اس گفتگو کو نوٹ فرما لیتے، لکھ دیتے اس گفتگو کو. بڑی پیاری گفتگو ہے، میں کہوں گا دل مچل جائیں گے آپ کے انشاءاللہ العظیم. اب آپ دیکھیے کہ مجلس سجی ہوئی تھی، اس میں اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں کہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا کہ سجی ہوئی مجلس میں جہاں خواجہ صاحب کلام فرما رہے تھے، خواجہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، تو وہاں جانے کا مجھے شرف حاصل ہوا. میں گیا اس مجلس میں اور میں جا کر کے بیٹھا، اور جو چیزیں میں نے سنی اسے قلم بند کیا، اور جو چیزیں قلم بند کی انہوں نے لکھی. ان میں سے فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب بیٹھے تھے، اولیاء کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. خواجہ صاحب نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یہ تو ان کا نچوڑ و خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے یہاں، سالکین کے یہاں، ارباب تصوف کے یہاں 5 چیزوں کا دیکھنا یہ عبادت ہے.
5 چیزوں کا، یہ 5 چیزیں یاد رکھنا، 5 چیزوں کا دیکھنا یہ عبادت ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جن کا دیکھنا عبادت ہے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں جن کا دیکھنا عبادت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ جو جملہ ہے ماں باپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے مسکرا کے محبت سے صرف دیکھ لیتا ہے، کچھ نہیں صرف دیکھ لیا، کیا جاتا ہے بھائی دیکھنے میں، کیا جاتا ہے دیکھنے میں، ہے کہ نہیں؟ اور اتنا سستا اور اتنا آرام دہ ہمیں بنا دیا گیا ان سارے مقامات کو یا اس فیض کو، اس ثواب کو پانا، یہ سب بزرگوں کے صدقے میں ہے، سب بزرگوں کے صدقے میں ہے۔ کہ اب آپ دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ جو والدین کو خوشی سے ہنستے ہوئے محبت سے دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ تو اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ Hajj Mabrur. You know what is Hajj Mabrur means? How many thousand pounds you have to spend if you want to go to Hajj, to perform a Hajj? At least 5,000 pounds. Actually, 5,000 pounds you have to spend. After spending 5,000 pounds and doing a lot of work there, جو بھی ارکان ہیں ان سب کو ادا کرنے کے بعد you still not sure that your Hajj is accepted, is a مقبول مبرور, you are not sure about it. لیکن اب ذرا دیکھو کہ والدین کیسی نعمت ہیں اور کتنی پیاری بات خواجہ صاحب سمجھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہنس کے اپنے ماں باپ کو دیکھ لو تو 5,000 پاؤنڈ خرچ کر کے حج ادا کیا، یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مقبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اپنے ہی گھر میں 4 دیواری میں بیٹھ کے بھی ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ لو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ مقبول حج کا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت۔ تمہاری ماں، تمہارے والدین، your parents, your biggest treasure، تمہارا سب سے بڑا خزانہ تمہارے والدین ہے، سب سے بڑا خزانہ تمہارا والدین ہے۔ اب آپ دیکھو آج ہم جن پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں ان کتنے پرابلمز کی سلیوشنز ہیں۔ کہتے ہیں ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وحی کے لیے جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب تک والدہ باحیات تھی تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ جب والدہ کا انتقال ہوا طور پہ جانے لگے تو اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا۔ کہتے ہیں موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ اس سے پہلے کئی مرتبہ طور پہ آنا ہوا لیکن کبھی مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ سنبھل کے آنا، تو اب مجھے یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ میں سنبھل کے آؤں؟ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، ڈائریکٹلی ٹاک ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ کیا مرتبہ ہے ان کا، نبی ہیں جن کے انڈر میں کئی انبیاء آئے بنی اسرائیل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزمی من الرسل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی تم طور پہ آتے تھے، تم گھر سے نکلتے، تمہاری ماں مصلی بچھا کر کے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی یا اللہ میرا بچہ تیری طرف آ رہا ہے، سلامتی سے اسے پہنچا دے، سلامتی سے پہنچا دے۔ اب تمہاری ماں موجود نہیں ہے، انتقال کر گئی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آنا تو تمہیں ماں کی دعا کا جو وہ سہارا تھا وہ سہارا نہیں ہے، اس لیے فرما رہا ہوں کہ سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا۔ Look, a Nabi need dua of a mother. Then what about our problems? What about our issues which we are facing? It is nothing, brother. یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، بزرگوں کا صدقہ ہے۔ میں کھانا کھاؤں نہ کھاؤں but I every day call my mom. میں ہر دن اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں، چاہے کتنا بھی مصروف رہوں، کتنا بھی مصروف رہوں، میں کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ والدین کی دعاؤں سے ملتا ہے، دعاؤں سے ملتا ہے۔ ان سے دعائیں لینا نہیں، بس اتنا ان کو خوش کر دو کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے، ان کے دل سے دعا نکل جائے، کیونکہ وہ جو دعا نکل جائے گی قسمت بنا دے گی، آپ کی قسمت بنا دے گی۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گنہگار بندہ تھا، ایک گنہگار بندہ تھا۔ خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ فاسق نوجوان
جس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا، عبادتیں نہیں تھی، طاعتیں نہیں تھی، گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص تھا، مر گیا. لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جنت میں جہاں حاجیوں کو رکھا ہے نا، جس مقام و مرتبے میں اللہ نے حاجیوں کو رکھا ہے، اسی مقام و مرتبے میں مجھے رکھا ہے، اسی مقام و مرتبے میں مجھے بھی رکھا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تو نے تو کبھی حج نہیں کیا، حج تو بہت دور کی بات ہے، تو نے تو کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا، تو برائی اور فسق کی وجہ سے مشہور تھا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ تمہاری بات تو سچی ہے، لیکن یہ بات بھی سچی ہے کہ جب بھی میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تو گھر سے باہر جانے سے پہلے میں اپنے ماں کے پاس حاضر ہوتا، میں اپنی ماں کے قدم چومتا، پھر اجازت لے کے باہر جاتا، میری ماں ہاتھ اٹھاتی، دعا کرتی کہ اے اللہ میرے بچے کو حاجیوں والا مرتبہ عطا کرنا، حاجیوں والا مرتبہ عطا کرنا. جب میں مر گیا تو قدرت نے کہا کہ تیرے پاس کوئی نیکی تو نہیں ہے، لیکن تیری ماں کی دعا ہے کہ میں تجھے حاجیوں کا مرتبہ عطا کروں، جا تیری ماں کی دعا کے صدقے میں تجھے جنت میں حاجیوں کا مقام عطا کروں. یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، ماں کی دعائیں لیں. آج اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی لائف، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، تو اپنے ماؤں سے قریب ہو جاؤ، ماؤں کا ادب کرو، احترام کرو، خوش کرو انہیں، راضی کرو. کیونکہ مائیں اگر آپ سے ناراض رہیں گی نا تو آپ کا کوئی کام بن نہیں سکتا، آپ کا کوئی کام نہیں بن سکتا. کیوں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے صحابی جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے، جو حضور کو صبح و شام دیکھتے تھے، صبح و شام حضور کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے والے صحابی، a companion was witnessing revealing Quran, was witness a majalis in which Jibreel was present. A companion was looking towards the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam every single day. جب ان کے وصال کا، انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went and Rasulullah along with companions went to his home and asked him to recite Shahada. He couldn't. Can you imagine Huzur himself asking him to recite Shahada? A companion of Rasulullah, he could not recite the Shahada in his final moments. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked from the companions, where is his mother? ان کی ماں کہاں ہے، ان کی والدہ کہاں ہے؟ Bring her. کہے کہ ان کی ماں she works in the other homes of the people، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، الگ وہاں پہ ایک مقام پہ رہتی ہیں. تو حضور نے فرمایا جاؤ ان کی ماں کو لے کے آؤ، جاؤ ان کی والدہ کو لے کے آؤ. صحابہ گئے اور جانے کے بعد وہ ان کی والدہ کو لے کر کے آئے. جب ان کی والدہ کو لے کر کے آئے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو آپ کے بچے کا آخری وقت آ چکا ہے، آخری وقت آ چکا ہے، آپ اسے اگر معاف نہیں کریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. If you don't forgive him, then he won't recite Shahada. ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوگا. تو ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ان سے بہت تکلیف پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں کہ he was orphan، یہ یتیم تھے، میں غریب تھی، لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، برتن مانجتی تھی، دوسرے کام کرتی تھی، اور اسی طرح کام کرتے 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 میں نے ان کی پرورش کی، ان کو پالا بڑا کیا. ان کی شادی ہو گئی. جب ان کی شادی ہو گئی what he started doing, he used to prefer his wife over me. یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتے تھے. مجھے بہت تکلیف ہوئی یا رسول اللہ، بہت تکلیف ہوئی. تو حضور نے فرمایا آپ معاف نہیں کریں گے؟ کہا مجھے بہت تکلیف ہوئی. پھر حضور نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو. حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ لکڑیوں میں آگ لگاؤ اور اس صحابی کو کمپینین کہا کہ انہیں اٹھاؤ اور اٹھا کر کے اس آگ میں ڈال دو، اٹھا کے آگ میں ڈال دو. ماں تھی نا. جیسے ہی یہ کہنا تھا ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے بچے کو زندہ جلا دیں گے، میرے بچے کو you will burn my kid alive.
میرے بچے کو آپ زندہ جلا دیں گے؟ کہا کہ دیکھو اگر آپ اپنے بچے کو معاف نہیں کرو گی تو یہ جو آگ ہے اس سے بڑی آگ میں ان کو جلنا ہوگا، اس سے خطرناک اور ڈینجرس آگ میں انہیں جلنا ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ اس نے جو کیا میں تو ماں ہوں، میں میرے بچے کو معاف کرتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، زبان سے کلمہ جاری ہوگا۔ اپنی ماؤں سے ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے ماؤں کا مرتبہ، بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو ان کو جتنا خوش کرو گے اللہ اتنی نعمتیں عطا کرے گا، ان کو جتنا راضی کرو گے اللہ اتنی نعمتیں عطا کرے گا۔ ماں کا مقام تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو خواجہ صاحب کی تعلیمات میں سے جو بنیادی بات آج آپ کو لے کے جانا ہے، آپ معمول بنائیے، اپنا معمول بنائیے۔ کوئی اگر آپ والدین کے ساتھ رہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ساتھ ہی رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ جب ان کے بڑھاپے کے دن آئیں تو آپ جو ہے کہیں ان کو الگ کر دیں، ایسا نہ کریں۔ آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہوں، اگر آپ ایک دوسرے ملک میں رہتے ہوں تو بھی دن رات صبح شام ان کی خبر گیری کریں، ان سے بات کریں، فون کریں اور ان سے رابطہ کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ آپ یہ ساری چیزیں کریں، یہ سب کریں گے تو آپ اپنے لیے کریں گے۔ All these things you will be doing it for yourself، یہ اب آپ کے اپنے لیے ہوگی۔ تو یہاں سے ایک بات جو آج آپ کو لے کے جانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ماؤں کا خاص خیال رکھنا ہے، والدین کا، صرف ماؤں کا نہیں، والدین کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا، دوسری بات فرمائی، میں کہتا ہوں کہ یہ 5 باتوں پہ اگر ہم عمل کر لیں نا، 5 باتوں میں یوں بلکہ سمجھیے خواجہ صاحب نے اس مجلس میں اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سب کو جمع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ قرآن کا دیکھنا عبادت ہے۔ کیا فرمایا؟ سیکنڈ تھنگ، قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، قرآن دیکھو یہ عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی روشنی بڑھا دے گا، اللہ تمہاری آنکھوں کی روشنی بڑھا دے گا۔ قرآن کو دیکھو گے، قرآن کی تعظیم کرو گے، قرآن سے تعلق رکھو گے، رشتہ رکھو گے، تو حال یہ ہوگا کہ جب تم مر جاؤ گے تو قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ اور پھر یہ کہا جائے گا محشر میں قاری قرآن، حافظ قرآن، تالی قرآن سے کہ تو قرآن پڑھتا جا، جتنا قرآن پڑھے گا اللہ اتنے درجات بلند فرمائے گا، اللہ اتنے درجات بلند فرمائے گا۔ پھر ایک واقعہ بیان فرمایا محمود غزنوی کا۔ کہا محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ تھا، محمود غزنوی معمولی بادشاہ نہیں تھے، اگرچہ ہسٹری has presenting him as a cruel and oppressor, but it is not a reality, it is not a truth, it is a fabricated history actually. یہ manipulated things they are، جو نیو ہسٹری نیو لکھی جا رہی ہے انڈیا میں، ٹھیک ہے، جو وہاں سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں، یہ حقیقت سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ محمود غزنوی آپ جانتے ہیں یہ ایسے بادشاہ تھے just because his servant's name Ayaz, part of his name was Muhammad، ہے نا، ان کے نام کا حصہ محمد تھا۔ اور جب کبھی محمود غزنوی کو اللہ اکبر ایاز کو بلانا ہوتا، اپنے غلام کو بلانا ہوتا، تو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں بلا سکتا جب تک میرا وضو نہ ہو مطلب یہ ہے کہ تمہارے نام کا حصہ محمد ہے، اور میں نے پوری زندگی نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، بغیر وضو کے۔ یہ عادل بادشاہ تھے، بہت عادل بادشاہ تھے۔ ایک دن ایک جگہ گئے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جگہ جانا ہوا تو رات میں سونے کے لیے جگہ میسر آئی، بڑی تنگ تھی۔ وہ تنگ جگہ ایسی تھی کہ ایک طاق تھا، وہاں پہ اس طاق میں قرآن رکھا ہوا تھا۔ محمود غزنوی کے دل میں خیال آیا کہ میں لیٹ جاؤں۔ جب لیٹا تو دل میں خیال آیا یار اوپر قرآن رکھا ہوا ہے اور میں پیر نیچے کر کے لیٹ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی بے حرمتی ہو جائے۔ اب یہاں سے سوچو کہ اللہ اکبر، گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، اور نہ جانے کون سے گناہ ہو رہے ہیں، کون سی خطائیں ہو رہی ہیں۔ It is a disrespect for the کلام الہی، یہ اللہ کے کلام کی بے ادبی ہے، سمجھو، ریئلائز کرو۔ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ ایسا کرتا ہوں کہ قرآن شریف کو یہاں سے نکلوا کر کے کسی دوسری جگہ بھجوا دیتا ہوں، پھر میں آرام سے لیٹ جاؤں گا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ who are you محمود غزنوی، تم کون ہو محمود کہ
تم اپنے آرام کے لیے جہاں پہ قرآن رکھا ہے وہاں سے قرآن کو نکال کے دوسری جگہ رکھوا دو گے؟ نہیں، تمہارا آرام نہ ہو کلام الہی جہاں رکھا ہے وہی ہونا چاہیے، اسے اپنی جگہ سے مت ہٹاؤ، تم اپنی کنڈیشن بدل لینا۔ تو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ وہ پوری رات میں بیٹھا رہا اس امید سے اور اس ارادے نیت سے کہ میرے پیر غلطی سے بھی اس طرف نہ ہو جائے جہاں اللہ کا کلام رکھا ہوا ہو۔ قرآن کے ادب میں پوری رات گزر گئی۔ پھر فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز محمود غزنوی کا انتقال ہوا، لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا محمود اللہ نے کیا برتاؤ کیا؟ تو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ زندگی بھر کے اعمال ایک جگہ، لیکن اس ایک رات میں جو میں نے قرآن کو دیکھا تھا، ادب کیا تھا، اس کے بدلے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تیسری چیز خواجہ صاحب نے فرمائی، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ We all want to lick کعبہ، ہے نا، ہم سب چاہتے ہیں کہ کعبے کو دیکھیں، اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ کعبے کو جو بھی دیکھتا ہے اس کی آنکھیں صاف ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، دماغ صاف ہو جاتا ہے۔ کعبے کو دیکھنے والوں کی آنکھیں، دل، دماغ صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھنے کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، بڑا مضبوط ہے۔ in order to get connected to Allah سبحانہ وتعالی، ہمیں اپنے دل کو پیوریفائی کرنے کے لیے اس کو بہت صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جتنا گندی ہوں گی، ان میں جتنی غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، اتنا ہی ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے، کعبے کو دیکھنا عبادت، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی، اپنے پیر کو دیکھنا عبادت ہے، اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا عبادت ہے۔ پانچویں چیز خواجہ صاحب نے فرمائی کہ علماء کو دیکھنا عبادت ہے، علماء کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ پانچوں چیزوں کی آپ نے تاکید فرمائی۔ یہ پانچ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے، بڑے چیزوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، خواجہ کے مریدوں کو ستایا، خواجہ صاحب کے مریدوں کو ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ جب خواجہ صاحب آئے تو یہ خواجہ صاحب کے دربار میں آنے والے مرید ہوتے تھے، وہ مرید خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ صاحب کے وہ مرید پرتھوی راج کے یہاں کام کرتے تھے۔ پرتھوی راج جو بادشاہ تھا، راجہ کے یہاں ملازم تھے، تو وہ بادشاہ اس وجہ سے کہ خواجہ صاحب کے یہ مرید ہیں، اس کا تعلق خواجہ صاحب سے ہے، ان کو ستاتا تھا، ان کو ستاتا تھا، used to hurt him، ان کو تکلیف دیتا تھا۔ وہ مرید خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آیا کر کے کہا کہ حضور یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے بادشاہ۔ تو خواجہ صاحب نے پرتھوی راج کو کہا کہ دیکھو وہ اللہ کا بندہ ہے، کیوں اسے تنگ کرتے ہو، ہمارے مرید کو کیوں ستاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، تم باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ He didn't accept۔ پھر خواجہ صاحب نے کہا کہ پرتھورارا زندہ گرفتے مودادے، یہ جملے تھے خواجہ صاحب کے۔ کیا ہم نے اس بادشاہ کو زندہ گرفتار کیا اور حوالے کر دیا، دے دیا اٹھا کر کے، یہ جملے خواجہ صاحب کے تھے۔ جب اس بادشاہ نے خواجہ صاحب کی بات نہیں مانی، پھر یہ وقت تھا کہ شہاب الدین غوری جو ہندوستان پہ حملہ کر کے شکست کھا کے جا چکے تھے، افغانستان میں تھے، آنکھ لگی پلک جھپکی، خواب میں خواجہ تشریف لائے، کہا پہلے آئے تھے بغیر خواجہ کے فیض کے آئے تھے، اب آؤ خواجہ کا فیض تمہارے ہاتھ پہ ہے، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ شہاب الدین غوری آیا، فوج لے کر کے آیا، اور دنیا نے دیکھا کہ اجمیر کی دھرتی پہ بیٹھ کر کے خواجہ صاحب نے جو جملے کہے تھے کہ پتھورارا زندہ گرفتیم وہ دادیم، کہ اس پرتھوی راج، یہ سامراج جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اسے ہم زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کریں گے۔ تو عین میدان جنگ میں دنیا میں لوگوں اس وقت کے مشاہدین نے دیکھا کہ وہ اسلامی فوج کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوا اور شہاب الدین غوری کا قیدی بنا، اور اللہ نے ہندوستان میں اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، اور اسلام پھیلا، اور پھیلتے 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 ایسا پھیلا کہ آج الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں۔ یہ سب خواجہ صاحب کا فیض ہے، خواجہ صاحب کی کرامتیں، خواجہ صاحب کی عطا ہے۔ آپ اولیاء سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیے، اللہ سے رشتے کو مضبوط رکھیے۔ کوئی ہمیں ہندوستان سے ہو، یہاں سے ہو نکالنا، یہ کسی کے باپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، چونکہ ان کی حکومتیں میں سے جیسے کہا کہ بدل جاتی ہیں، 5 سال میں بدل جاتی
یا 10 سال میں بدل جائیں گی زیادہ سے زیادہ، لیکن خواجہ کا سکہ ہے، رہا اور رہے گا، اور چلا ہے، چلتا ہے، چلے گا انشاءاللہ العظیم۔ یہ تھوڑا بہت آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت ڈسٹرب کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں خواجہ صاحب بیٹھے تھے وہاں اسی بادشاہ کے ملازم آئے اور آ کر کے کہا کہ اٹھیے، یہ راجہ کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ نے کہا کہ اچھا بھئی آپ کے اونٹ بیٹھیں گے یہاں پہ، تو چلو اونٹوں کو بیٹھ جانے دو۔ خواجہ ایک کہہ کر کے نکل جاتے، اونٹ آئے بیٹھے، اب وہ اونٹوں کو اٹھانے والے آ کے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے، اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ پھر کہا کہ کیا بات ہے، بیٹھے ہوئے اونٹ ایسے بیٹھ گئے کہ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ بھائی درویش یہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تمہارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ اونٹوں کو بیٹھنے دو۔ تو پھر کہا گیا کہ جاؤ معافی مانگو خواجہ کی بارگاہ میں، جاؤ معافی مانگو، وہ کہیں گے تو اونٹ اٹھ جائیں گے۔ آئے معافی مانگا، کہا جاؤ اب اونٹوں کو اٹھاؤ، اونٹ اٹھ جائیں گے۔ جب اٹھایا تو اونٹ اٹھ گئے، پتا چلا کہ وہ اونٹ جسے خواجہ نے بٹھایا تھا اس وقت تک نہیں اٹھے جب خواجہ نے نہیں اٹھایا۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی اور نے نہیں، خواجہ نے بسایا ہے۔ خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہیں سکتے، اور خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو تم بھگا نہیں سکتے، نہیں بھگا سکتے، یہ ان کے بس کی ہے ہی نہیں۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیو، سر اٹھا کے جیو، عزت سے جیو، وقار سے جیو، فخر سے جیو، بس یہ گردن اللہ کے ولیوں کے آگے جھکا کے جیو، ہے نا، اللہ والوں سے رشتہ جوڑ کر کے جیو۔ ایک راجپوت خواجہ صاحب کو مارنے کے لیے آیا تھا، آدھے ہندوستان کا وعدہ کیا گیا تھا اس سے، آدھے ہندوستان کا، زہر میں خنجر ڈبویا اور خنجر لے کر کے آیا خواجہ صاحب کو۔ he was intending to kill حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی، and he was sent by the Prithviraj, and what he is offered, he offered half of my land, half of the Bharat، جو میرا سامراٹ ہے اس کا آدھا حصہ I will gift you، میں دے دوں گا تمہیں۔ راجپوت کی زبان مانی جاتی ہے۔ وہ آیا، he came to خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی، نصیحت سننے والوں کے لباس میں، بھیس میں، ایسے اوتار میں آیا، اور لوگوں نے نصیحت سنی۔ اٹھ کے جب جانے لگے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اٹھ کے جانے لگا، یہ بھی اٹھ کے جانے لگا۔ He was finding for opportunity, then خواجہ غریب نواز addressed him and asked, do what you are intended to do, the purpose you came here، جو آپ مقصد لے کر کے آئے ہو وہ تو کرو۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو بس یہی نصیحت سننے کے لیے آیا تھا۔ خواجہ نے کہا اگر نصیحت ہی سننے کے لیے آئے ہو تو وہ خنجر جو تم نے چھپا رکھا ہے یہ بھی نصیحت سننے کے لیے ہے، یہ بھی نصیحت سننے کے لیے۔ چونک گیا، کہا it was a only conversation between me and a Prithviraj, no other person knows about it، تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ بتانے والا بہت بڑا ہے، بچانے والا بہت بڑا ہے۔ اور پھر اس راجپوت سے خواجہ صاحب نے بڑی محبت سے بات کی، اور کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ بہت لمبی گفتگو ہے وہ، میں شارٹ کر رہا ہوں اس کو۔ اس راجپوت سے کہا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کو جب خواجہ صاحب نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ نہیں، میں غلط ارادے سے آیا تھا، مجھے سزا ملنی چاہیے، اب یہ خنجر میں آپ کے حوالے کروں گا، آپ میرا قتل کر دیجئے۔ خواجہ کہتے ہیں کہ ہم مارنے کے لیے نہیں آئے، ہم جلانے کے لیے آئے ہیں، ہم جلانے کے لیے آئے، زندگیاں بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر مارنا ہی ہے تو ہاں ہم ماریں گے، لیکن ہم تمہیں نہیں ماریں گے، جو تمہارا کفر ہے اس کفر کو ماریں گے۔ پھر خواجہ نے اس کے کفر کو ایسا مارا کہ وہ کافر راجپوت جو خواجہ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا قدموں پہ گر کے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اس طرح خواجہ نے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، پھر اسلام وہاں سے چلا، پھلا پھولا، اور ان کے سائے میں اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پھلے گا، چلے گا۔ اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جو مٹانا چاہتا ہے وہ خود مٹ جائے گا۔ بس ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں کیونکہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، ہے نا، تو بس ہمیں وہی کرنا ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا فاستقم کما امر، اپنے آپ کو درست کرو جیسا اللہ نے تم کو درست ہونے کا حکم دیا ہے۔ چیزیں اپنے آپ سب صحیح ہو جائیں گی، بیلنس ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے تعلقات کو اولیاء سے مضبوط کریں، اپنے رشتے کو اولیاء اللہ سے مضبوط کریں، اپنے کنیکشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کریں۔ اللہ ہمیں خواجہ کے غلاموں میں شمار فرمائے، خواجہ کا فیض عطا فرمائے۔ ہماری اس محفل کو، مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے لیے، سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے، اور اللہ خواجہ صاحب کا فیض یہاں پہ مسجد قباء پہ ہمارے
ہمارے مسلمین پہ، ہماری ماؤں بہنوں پہ، سارے مسلمان بھائیوں پہ عام فرمائے، ان کے فیض کا حصہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallah. As you all know, every month we gift our Hafiz class students a gift due to their performance in class, and we still have to gift our January performance gifts. So inshallah I will call the 3 best performers of the month of January, and for that I will call Khwaja Jalaluddin Sahib to come forward and do the honor to gift our children the gifts. So the first person for the month of January is Tahseen Chokwala. Nare Takbir. Second person, mashallah, again he was first last month, is Ashab Rakta. And the third is the youngest in the class, Momin Haq. Nare Takbir, Nare Risalat. Jazakallah khair. One last final appeal. You must have heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever recites or reads the Salah of Isha with Jama'at, Allah subhanahu wa ta'ala gives them the reward of worshipping for half the night. And if that person then reads Fajr with Jama'at, he gets the reward of worshipping Allah throughout the whole night. Or Alhamdulillah, if you've been coming to Masjid Quba for the last week, our Fajr Jamaat and our Isha Jamaat looks like we're in Jummah. This hall gets full, and even downstairs most of it gets full. Why? جس کو نہیں معلوم ہے میں آج بتا دوں کہ we have given them a 40 days challenge. Whichever child that reads Fajr with Jamaat and Isha with Jamaat will be given a gift. And you will like to hear that Alhamdulillah, including the girls, we have 80 kids that have registered to do it. 80 bache. But 80 bache ke liye gifts lana, it's going to be quite dear for the masjid. And you all know. And this is, the purpose for this is not just that they come for 40 days. Ye 40, the 40 days they're coming for the gift. But inshallah that habit will instill within them that even after 40 days, inshallah they will come in the masjid and pray the Fajr and Isha with Jamaat. But we have to give them this gift. ہم نے جو پرومس کیا ہے, and this is investing in our youngsters. وہ 40 دن کے بعد آئیں گے تو لالچ تو وہ گفٹ کی نہیں تھی. گفٹ تو 40 دن is finished. Now it's because we've made it a habit in them, so that's why they're coming. So who will start off inshallah today? We don't do this many of them.
very often. Who will start off today and pledge or even give today towards the gift of these children? Chalo koi bhi khare ho jaye, shuru kare. I'm doing a donation appeal here. I don't want to start mentioning names, because inshallah I know that if I start pointing at you lot, then you will get embarrassed and we will have to give. کچھ لوگ تو یہاں سے میں کھڑا ہوا تو چلے گئے روم سے کہ کہیں میرا نام نہ لے لیں. But I don't want to do that. کہ کوئی بھی شروع کرے. Remember, no donation is very small اور no donation is very big. یا اللہ کی راہ میں دینا, ایک دو گے 10 ملے گا, ہے نا. If you've not heard, this is in the path of Allah. And I tell you a very small story, cutting it short. Hazrat Rabia Basriya, you've not heard of her name. She was a very pious woman in Islam. Very pious. Everyone heard, Allah ki raah mein ek doge to 10 milega. She heard that as well. Allah ki raah mein ek doge, give one in the path of Allah, you will get 10. Chalo, abhi bhi I'm waiting for fingers. While I'm saying this, I'm waiting for people to give. Carry on, get up, put your hands in your pocket, pledge now, give later. Yeah. So dekho, Rabia Basriya heard that ek doge 10 milega. Someone came, knocked on the door, said, Bhukha hu, give me something to eat. She had one bread, she gave it. Now, after a little while, someone knocked on the door again, saying, Fala shak, so and so person has sent this for you. She opened the bread and saw that this bread has only got 3 inside. So she said to the person, "Though ye mere liye nahi hai, this is probably for someone else, take this." Someone else came after, said, "Someone so and so has sent this for you." She opened it up, she saw, no, this has only got 7 breads. So she said, "Nahi, ye mere liye nahi hai. This is not for me, it's only got 7. So she said to the person that came in the door, that, take it back, it's for someone else. Third person came, said, یہ آپ کو لئے کسی فلاں شخص نے بھیجا. Someone has sent this for you. She opened it up. It was 10 breads inside. She goes, یہ میرے لیے ہے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دو گے تو 10 ملے گا. میں نے ایک بریڈ دیا تھا, یہ 10 بریڈ میرے لیے. Come on, still I could hear. MashaAllah, if someone's got a pen and paper, write this down, or shall I write it down? This is towards the gifts of these kids that attend for Fajr and Isha Jama'at. MashaAllah, if someone could collect so mashallah, there's a £50 from a lady downstairs. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from them. Whatever intention they are giving with is investing in these children. May Allah subhanahu wa ta'ala accept their intentions and fulfill their needs. £100 from our Bengali brother Muhammad Kareem. Hanif uncle has given £50, mashallah. One Muslim brother, £50. I'm getting a phone call. I don't know if it's for the donation, but I don't want to pick it up while I'm standing here. Whoever it is, if they're listening to me, just message me, Jazakallah. Bukhari uncle has given £50. May Allah subhanahu wa ta'ala give barakat in their wealth, in their health. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this donation. MashaAllah.
Because these, if I didn't stand up, we wouldn't have got this. Yeah, some people sometimes become shy. Jazakallah. For those that are listening online, if you want to give, our Imran Bhai has pledged £200. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, bless his family. May Allah subhanahu wa ta'ala increase him in his wealth. MashaAllah. See, Arif Bhai Rakhta, £50. MashaAllah, I've got a message from one of the mothers of my students. And she has pledged £100. Another message of Muslim brother, £50. دیکھو اللہ کی راہ میں دینا, to give in the house of Allah, to invest in these kids is ثواب جاریہ. اگر یہ بچے ابھی تو اس گفٹ کے لیے پڑھ رہے, اگر یہ عادت بن جائے گی تو جتنے every step they take towards the masjid from their house, the person who's donated towards them will get the reward for it. ہے نا, مسجد میں دیتے ہو, ہے نا, مسجد میں دو, اللہ جنت میں گھر عطا کرے گا. ہے نا, یہ تو ایک investment on yourself for you the rest of your lives. For those that are listening and have not got the means of passing the message over, we are here, whatever you can give. اگر کسی کو میں یہ کہتا ہوں کہ £50, £100, £200 might be too much for some people. ہے نا, so if you even want to give less than that, there's no embarrassment. Dil ki baat, Allah listens to the heart. Some people's pockets are healthy, but some people's hearts are very healthy. If they might not have it in their pockets, the intention for the good, Allah will increase them, inshallah. So Jazakallah, with cutting the time, I'll stop there. Just to let you know, amongst the committee we have raised about £800. So may Allah subhanahu wa ta'ala, because I said to the brothers in the committee, dekho ye kehte hain na ki charity starts from home. MashaAllah, MashaAllah, dekho, you know what, you've seen it yourself. Say no more. Huh? Charity starts from home, so I said to the brothers that are within the management of this committee that this should start from home. So Alhamdulillah, we have got near enough £800 amongst the committee members. Shahzad Bhai, are you willing to say something? MashaAllah. Because he's sitting on my left, I didn't see him, but ishara wahan se mila. MashaAllah, a message from one of our teachers. Hafiz Mahmood Saab has pledged £100. Dekho, let me tell you one thing. If I mention your name here, if I don't mention your name here, Allah knows. میں ابھی جو دعا دوں گا, you will say Ameen to it. Yeah? But Allah knows who's giving with what intention. Yeah? So, if I've missed anyone out, there's an Appa. I don't know, an Appa by the name of Tahira Appa
has pledged £100. Brother Amin Rakhta has pledged £100. MashaAllah, I'll stop there. Whoever wants to give, the management are here, you could give. May Allah subhanahu wa ta'ala accept everyone's donation. Whoever is ill within their families, may Allah subhanahu wa ta'ala give them complete cure, full shifa. Whoever's passed away within their families, may Allah subhanahu wa ta'ala elevate their ranks, grant them jannat, and forgive their sins and accept their ibadat. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We will have Fatiha and Dua, and then we will conclude. Yes, Jazakallah. A few upcoming programs. Inshallah, tomorrow, for those brothers that have registered for Principle of Creed, ye bhi dekho, this program will start at Asr time. We've got from Bradford Imam Adil coming, who will deliver this. It's to do with Aqidah. Mainly the whole topic is principles of Aqidah. So whoever's registered, their names, alhamdulillah, we have over 80 names, men, boys and girls that have registered. Turn up at Asr, and if you've not got yourself registered, you're more than welcome to turn up. And just to make you aware, this course, this workshop will last for at least 4 to 5 hours. But you will learn inshallah a lot. So turn up inshallah tomorrow 4 o'clock at Asr time. Our program Principles of Creed will start. The other program we have is the 5th of March. It is Fiqh of Menstruation. A year program is only for ladies, only for women. The poster is out, it's on social media, it's on our social media pages. So I request all women who've not registered yet to register online through the link that's on social media. Dekho aise topics hai that we don't normally speak about in the masjid. And we've tried to address that topic amongst the women. So I urge all women to attend that program and inshallah gain knowledge regarding the women stuff. Any others? And 13th of March. 13th of March program, we all know the Burda Trio. Whoever don't know them, they're on YouTube. They've become very famous on the andaz and the way they recite the Burda. But this program is going to be a panel discussion with question and answers by the two scholars that will come, Sayyid Samdani Sahab and Imam Asad Ali. They will come and they will talk about living in the 21st century, being Muslim in the 21st century. That is their topic. It will be a panel discussion with the Burda finale. So 13th of March, take that, put that down in your diary. It will be from Asr to Maghrib Salah. So it's just that 1 hour you have in between. Spend it in the masjid and benefit yourselves. That's it. We'll do Fatiha, Dua, and then we'll conclude with Salatul Salam.